غرض اہل نظر و فکر، اہل نقل و سمع سب اس بات پہ متفق نے کہ بہتے دے اوتے حکم لگتا ہے، بہتیاں دا لحاظ کرنا ہے، تھوڑیاں دا نہیں کرنا۔ بہتے چنگے ہون تے چنگا آکھو زمانے نو، بہتے پیڑے ہون تے زمانے نو پیڑا آکھو۔ ادا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا کہ چنگے دور دے اندر بھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی نہیں ہونا کہ بھڑے دور دے اندر چنگے نہیں ہو سکتے، چنگے دور بھڑے نہیں ہو سکتے، چنگیاں دے دور بھڑے بھی ہوندے نے، بھڑیاں دے دور چنگے بھی ہوندے نے، لیکن گل یہ کہ بہتیاں نو ویکھیا جانا۔ سمجھ آ رہی گل کہ نہیں آ رہی؟ دوستان گرامی، بدترین زمانہ دور جاہلیت دا فترت دا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے درمیان والا دور جنوں زمانہ فترت کہندے نے، جاہلیت دا دور بھی کہندے نے، بدترین دور شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس دور دے اندر بھی یہ نہیں سی کہ سارے ہی گندے سن، اس دور وچ بھی کئی چنگے سن۔ حضور سرکار دی تشریف آوری تو پہلا بھی کئی لوگ چنگے ہے سن، لیکن تھوڑے سن، بہتے گندے دے پلیت سن۔ تو زمانے نو گندا آکھنا ہے، پاویں تھوڑے چنگے سن۔ کیڑے چنگے سن تھوڑے؟ اس لیے بخاری مسلم دے اندر، صحاح دے اندر، تاریخ دے اندر جنہاں پاکاں دا نام آوندا ہے، حضرت زید بن عمرو بن نفیل، حضرت سیدنا فاروق اعظم دی برادری دے بزرگ سن۔ آپ اس جاہلیت دے دور انتہائی نیک صالح مرد سن۔ شرک تو بچتے سن، شرک تو بچن دا سبق دیندے سن، درس دیندے سن، دعوت دیندے سن۔ کعبے شریف دے نال کلا شیر خدا دا اس دور جاہلیت دے وچ حق دی دعوت دیندے سن، اور لوکاں نو کہندے سن لوگو بتاں دی پوجا پاٹ نہ کریا کرو، قربانی کرتے سن، صدقے خیرات کرتے سن، غریباں مسکیناں دی امداد کرتے سن۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل نو کئی علماء نے صحابہ میں شامل کیتا ہے، اگرچہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت فرمان تو بعد نہیں دیکھا، لیکن ہدایت دے سن، ہدایت تے ہی چلے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت شریف انہاں کسے حال وچ کیتی تو ان بزرگاں فرمایا او بھی صحابی نہیں۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل دا حق دے اتے قائم رہنا اس گندے دور یہ دس دے کہ اتنے بڑے گندے زمانے وچ بھی نیک ہے سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے جنتی ہون دی خبر دیتی۔
دوسرے شخص اس بن ساعدہ قاف دو نقطہ سین قس بن ساعدہ دوسرے وہ شخص سن جڑے زمانہ جاہلیت کے اندر صاحب ایمان اور صاحب توحید سن اور بہت نیک سالے سن. حضرت ورقہ بن نوفل جنہ کول حضرت سیدہ خدیجہ کبرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے گئیاں سن وہ ورقہ بن نوفل بھی صاحب ایمان سن. ہوں دسو ایڈے پیڑے دور دے اندر تین بندے ایڈے نیک نکل آئے بلکہ روایات امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے پورا ایک رسالہ لکھا اس موضوع تے کہ الحاوی للفتاوا دے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہر دور دے اندر ایسے لوگ چند ضرور رہے نے جنہاں دے صدقے اللہ تعالی کائنات دے دوسرے لوکاں نو وساندا بھی اور بچاندا بھی. تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ جن بھی کوئی ادوار پیچھے گزرے نے ہر پیڑے تو پیڑے دور بھی چنگے بندے ہوندے سن لیکن دور نو اساں پیڑا کہنا ہے بندیاں نو بھاویں انہاں تین چاند نو چنگا کہنا ہے. توجہ ہے دور نو بھیڑا کیوں کہنا ہے کہ بہتے گندے سن انہاں نو چنگا کہنا ہے وہ چنگے سن. بلکہ اتنے تنبیہ کردا جاواں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک دادیاں نانیاں دی لڑی یہ ہر پیڑے تو پیڑے دور چ چنگے رہے نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ امام الغیر حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے سنیو خبردار کئی بدبخت لوگ سن کے یا پڑھ کے فلانا دور بڑا گندا سی فلانا زمانہ بڑا گندا سی زمانہ جہلیت لوگ بت پرست سن مشرک سن جہلیت دی وجہ نال کہہ دیندے نے جہالت دی وجہ نال کہہ دیندے نے کہ جی نبی پاک سرکار دے بزرگ وڈیرے وہ بھی کفر دے جہلیت والے سننا. سونیا پاک پروردگار دا ہمیشہ تو کائنات دے اوتے دستور رہا ہے بھاویں زمانہ جنہ گندا بن جاوے وچ چنگے ضرور رہندے نے. انہاں چنگیاں دے صدقے رب باقیاں نو وساوندا بھی ہے بچاوندا بھی ہے. سبحان اللہ. ساڈے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا داد کا خاندان جڑا مکے وچ وسدا سی نانکا خاندان جڑا مدینے وچ وسدا سی اے اوہی سونے دی مبارک لڑی سی جڑے ہر دور دے اندر چنگے ہی لگے آئے نے. توجہ ہے سونیو یہ موضوع نو بڑے غور نال سمجھنا. میں دوسری بار اتنے بیان کر رہا پہلی بار ضلع مظفر گڑھ بیان کیتا ہے. پھر سمجھو زمانہ چنگا کدو بنتا ہے جدو بہتے چنگے ہون گے. زمانہ گندا کدو بنتا ہے بولو نا جدو بہتے گندے ہون گے.
اگر بہتے پنڈ دے اندر چور وسدے ہون آندے نے پنڈ ہی چوراں دا ہے، حالانکہ وچ بچے ہوندے نے بچے دے چوری نہیں کردے، وچ کئی بڑھڑیاں ماواں ہوندیاں نے او تے چوری نہیں کردیاں، پر پنڈ نو چور آکھنا پیندا ہے، کیوں؟ بہتا چور، بہتے لوگ چور ہوندے نے، چوراں دا پنڈ تے بہتے لوگ نیک ہون تے نیکاں دا پنڈ شمار ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اس پنڈ دے اندر بھیڑے تے ضرور ہون گے، برے تے ضرور ہون گے، لیکن چنگے بنے، چنگیاں دی وجہ نال چور بنے، چوراں دی وجہ نال معلوم ہویا زمانہ چنگا بندا ہے جدوں بہتے چنگے ہون، زمانہ بھیڑا بندا ہے جدوں بہتے بھیڑے ہون۔ سبحان اللہ۔ آگے جی سمجھ کے نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ یہ اتنے ایک نظیر پیش کرنا وا، مثال دین لگا۔ فقہاء کرام فرماؤندے نے، ساڈے فقہ والے علماء مشائخ امام لوگ فرماندے نے، پلیت پاک شے دے اندر شامل ہو جاوے، مثال کوئی پلیتی پاک پانی وچ شامل ہو جاوے، جنہ چر تھوڑی ہے پانی سارا پا کے جدو بہتی ہو جاوے گی سارا پانی پلیت ہو جاوے گا۔ کیوں؟ پتہ کیویں لگے گا؟ کیویں محسوس ہوے گا؟ کیویں علم آوے گا؟ پانی دے اندر پلیتی بہتی ہو گئی، پانی پلیتی دیاں تین خاصیت ہوندیاں نے۔ پلیتی دا ایک مخصوص ذائقہ ہوندا ہے، ہر پلیتی دا مخصوص ذائقہ ہوندا ہے، مخصوص رنگ ہوندا ہے، مخصوص بو ہوندی ہے۔ اگر رنگ پلیتی دا، بو پلیتی دی، ذائقہ پلیتی دا، انہاں تیناں وچوں کوئی پانی دے اندر ظاہر ہو جاوے، جدوں بھی بک بھرو بو آوے یا ذائقہ آوے یا رنگ آوے، سمجھو بھاویں دریا وچ انج آوے گا او دریا ہی پلیت ہو جاوے گا۔ جدوں بک بھرو پانی دا، بک دے وچ پلیتی دی بو آ جاوے، کوئی بک خالی نہ آوے، سمجھو چھپڑ پلیت، نہر پلیت، دریا پلیت، تے جے رنگ بو ذائقہ نہ آوے، بھاویں برائی بھاویں پلیتی دسدی پئی ہے، سمجھو پانی پاک۔ کیوں بہتا پاک تھوڑا پلیت، سمجھو سارا ہی پاک۔ سمجھ آئے گی؟ ہن ایتھے نقطے تے غور کرنا، پلیتی اس لیے غالب آکھاں گے تے سارے نو پلیت آکھاں گے پانی نو جس ویلے، توجہ، جس ویلے بک بھرو تے رنگ او دا آوے، بو دی آوے، کوئی ذائقہ او دا آوے، تے پھر سمجھو ہن پلیتی بہتی ہو گئی ہے۔ دسن وچ بھاویں پانی لگدا ہے لیکن ہن وہ پانی نہیں، وہ پلیتی سمجھو۔ کیوں؟ پلیتی بہتی ہو گئی ہے بھئی، ہر بک وچ او دا ہی رنگ پیا ہوندا ہے، او دا ذائقہ پیا ہوندا ہے، او دی بو پئی ہوندی، بھاویں تیناں چیزاں وچوں کوئی بھی خاصیت آ جائے نا تے سمجھو پانی پلیت ہے۔ گل سمجھا جے؟ او سونیا، معاشرہ چنگا پر مندا، زمانہ چنگا مندا کدوں پتہ لگے گا؟ جدوں رنگ گندیاں دا بہتیاں وچ نظر آوے۔ جدوں بہتیاں دا رنگ گندا ہو جا، گندیاں دا رنگ بہتیاں وچ نظر آوے، اس لیے سمجھ لو زمانہ گندا ہو گیا ہے۔
جسے چنگیاں دا رنگ بہتیاں وچ نظر آوے سمجھا جے زمانہ چنگا ہو گیا. ساڈے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ چنگا کیوں آکھنے ہے؟ او دا مطلب نہیں آپ دے دور وچ کوئی بھیڑا نہیں سی. نا نا اس لیے عبداللہ بن ابی منافق جیسا پلیت بھی ہے سی مگر سونے نبی دے یاراں دی کثرت سی. بہتے پاک سن جے پلیت بھی ویکھے جاندے سن تے ظاہری ویکھدیاں انہاں وچ بھی رنگ پاکاں دا ہی نظر آوندا سی. سبحان اللہ. جیو استاد جی جیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. توجہ ہے. سونے نبی دا پاک دور مبارک چنگا دور سی پاکاں دا. تمام زمانیاں تو پاکاں دا دور سی لیکن وہ مطلب نہیں سی کوئی گندا بندہ اس لیے نہیں سی. عبداللہ بن ابی منافقاں دا سردار سی لیکن سونیا اس زمانے نو چنگا تاں پہ آکھنے جے عبداللہ بن ابی منافق نو کوئی ظاہری ویکھدا سی تے دوروں ہی ہوئی پتہ لگدا سی رنگ نبی دے یاراں والا ہی ظاہر دسدا سی. جس لے رنگ ویکھو بہتیاں وچ چنگیاں دا ہے تے سمجھو زمانہ چنگا ہے تے جے رنگ ویکھو بہتیاں وچ گندیاں دا ہے تے سمجھو زمانے دا ہی پٹھا بیٹھا ہے. یہ گل سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ ذرا بولو بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. سونیا پتہ لگ گیا زمانہ چنگا کدوں ہوندا ہے زمانہ بھیڑا کدوں ہوندا ہے. ایک عام مثال مشہور ہے خبردار کرنا جانا وا عام گل مشہور ہے. ایک مچھی گندی کی کہندے ہوندے ہو ایک جنہیں مثال بنائی وہ کوئی کھاچی تھی جی وہ بیچارہ موٹے سر دا کوئی کھوتا سی انہوں سمجھ نہیں سی. ایک مچھی گندی تے سارا جل گندا نہیں ہوندا. تھوڑے دی وجہ نال بہتیاں نوں بھیڑا نہیں آکھیدا. آخنا اے سی میاں بہتیاں مچھیاں گندیاں تے جیڑیاں وچ چنگیاں وہ بھی مندیاں. ایک ہی ہویا بھی مچھی تے جل پورے دے اندر ایک مچھی گندی آ جائے تے تسی آکھو سارے جن بھی جال فٹتے ہیں اگلے کوئی نہ کوئی کدی کچھو کمبے آ جاندے نے کدی کوئی بلا آ جاندی مچھیاں دے نال ہور بھی بتھیرا کاند رلا ہوندا ہے مگر او دا مطلب اگلے یہ تو نہیں لیندے کہ سارے ہی واپس کرو سٹو دریا کیوں آگے یار ایک مچھی گندی آ گئی یا ایک کچھو کما آ گیا تو سارا جال ہی معلوم ہویا کسے کھچ ہی ماری ہے. ہاں جی لل اکثر حکم الکل ہوندا ہے وہ ایک دی وجہ نال سارے نوں بھیڑا آکھی جاندا ہے. ایڈا بے وقوف استاد جی جیو. وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تے قانون زمانے تے ہے ہی نہیں. ساری دنیا کہندی ہے میاں ایک ادھا بندہ بھیڑا ہو ہی پیندا ہے یار. بہتے تے نہیں نا وہ بہتے جی فلانے گھر دے چنگے نے تے چنگا ہی ہویا ایویں تے جے سارے ہی گندے ہون ایک وچوں چنگا ہوے تے اگلے کہندے لو ایک نوں سر وچ پاؤنا ہے وہ تو ٹبر ہی سارا گندیاں دا ایویں کہندے نے کہ نہیں. معلوم ہوا اج تو بعد اساں گل کرنی نہیں. ایک جل ایک مچھی گندی تے سارا جل بولتے نہیں جی. اللہ اکبر و کبیرہ. ہن سونیا اس اصول نو سامنے رکھنا ہی اسا جدوں بھی کسی دور نو چنگا کہنا ہے
بہتیاں نوں ویکھنا ہے بہتے چنگے ہون گے تے چنگا آکھاں گے بہتے گندے ہون گے تے گندا آکھاں گے جس لئے یزید دا دور آیا ہے یزید باویں بیڑا سی لیکن پھر بھی چنگے بہتے سن اس دے دور نو بھیڑا نہ آکھی تا میرے سونے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فرمایا ساریاں تو میرا دور چنگا ہے پھر نال والیاں دا پھر نال والیاں دا کیوں اے فرمایا ہے کہ میرے دور دے اندر لوگ بہتے چنگے نے اور ایسے چنگے نے ساری خدائی تو چنگے نے سبحان اللہ اللہ او بولو اے مسلمانوں سبحان اللہ پھر فرمایا تابعین دا دور پاک محمد کریم نے پھر سب تو آلہ فرمایا ہے لیکن پہلے نالوں گھٹ درجے دا پہلے آلہ درجے دے چنگے سن دوجے اس تو گھٹ درجے دے چنگے سن تیسرے تبع تابعین اس تو بھی گھٹ درجے دے سن لیکن دور نو چنگا کیا ہے سونے نبی نے کیوں چنگا کیا ہے صحابہ دے دور بہتے چنگے سن تابعین دے دور بہتے چنگے سن تبع تابعین دے دور بہتے چنگے سن گل وہی ہے جی میں پانی وچ پلیتی بہتی رل جاوے پانی پلیت ہوے گا گھٹ رلے گی پانی پاک رہے گا مسئلہ سمجھاون واسطے عرض کر دینا فقہائے کرام نے لکھیا ہے ایک کھاڑا ہے کھاڑا سور مریا کھڑا ہے سور خنزیر مریا کھڑا ہے پانی اتوں تھلوں ادھر ادھر سجیوں کھبیوں لگ لگ کے پیا ہے توجہ تھلے بیٹھ کے کوئی بندہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے اگر سور مرے دی بو ذائقہ رنگ کوئی شے پانی وچ نہیں آوندی تھلے بہ کے پانی نال وضو کر لے تیرا وضو بھی صحیح ہے تیرا غسل بھی صحیح ہے تو بولو اے یزید سمجھو اسلامی حکومت سور مریا سی او اسلامی حکومت دا یزید سور مریا سی پانی اتوں بھی لگ کے آندا سی تھلیوں بھی لگ کے آندا سی مگر وہ زمانے نو پلیت نہیں کر سکیا کیونکہ زمانہ تابعین دا سی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سبحان اللہ توجہ ہے سنیو لو ایک گل ہن سمجھا آیا ایویں سمجھو ہن دعوے دے اوتے دلیل بھی ایک ہو جائے گی تے ذوق بھی ہو جائے گا تے مہر بھی لگ جائے گی ہاں جی ہن قلندر اقبال دا اسے مضمون دا شعر سنانا سبحان اللہ ساڈا قلندر اقبال فرماوندا ہے اپنے دور دی گل کردا ہے اپنے زمانے دی گل کردا ہے ہن دسدا ہے ساڈا زمانہ گندا ہے یا چنگا ہے دسن دی لوڑ دے کوئی نہیں وہ دور چڑھیا ہے جی میں پلیتی دا رنگ پانی دے اندر کوئی بک خالی نہیں جاندا تے سمجھو دریا پلیت ہو گیا ہے اس لیے زمانے میں نظر مارے تینو کوئی گھر پلیتی تو پاک نہیں دسے گا پیران دے گھر بک بھرے گا کہ بک پلیتی بے حیائی بے غیرتی پتہ نہیں کی کچھ آ جاوے گا
اگر ملہ دے گھر نظر مارے گا تو اوتھے بھی پلیتی دا بک نظر آئے گا، پلیتی دا بک ہر پاسوں نظر آتا ہے، تا کر کے ساڈا کلندر اقبال بول پیا فرماتا ہے غارت غارت کرتی ہے یہ زمانہ، غارت گر آندے ڈاکو نو، قاتل نو، فسادی نو، تباہی لاؤن والے نو۔ اقبال فرماؤندا ہے اے زمانہ اج دا غارت کرے دین دی تباہی لاؤن والا ہے، دین دا قاتل ہے، دین دا قاتل ہے، دین دی ڈنڈ لاؤن والا ہے۔ دین ہن زمانے دی گل کردا ہے، اے نہیں آکھدا فلانا مولوی، فلانا پیر، فلانا حاکم، نہ جس لے بہتے لوگ گندے ہو جان اس لے جگ نو گندا کہنا پیندا ہے، جس لے بہتے چنگے ہون اس لے جگ نو چنگا کہنا پیندا۔ سبحان اللہ۔ اپنے بیٹے نو جڑے میں شیر پڑھنے اقبال نے اپنے بیٹے نو جدو لندن نصیحت دے شیر لکھے سن، انہاں شیراں دے اندر اقبال فرماؤندا ہے اپنے بیٹے نو کہندا ہے غارت کرے دی ہے یہ اے زمانہ، غارت کرے دی ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ۔ آندا ہے او پترا جڑے زمانے میں تو میں اکھ کھول کے بیٹھے ہیں، ایتھے کسے شخص دی میں گل نہیں کردا، اے نہیں آکھدا فلانا برا ہے، میں آکھنا ہے زمانہ ان دئی۔ او پترا اے زمانہ دین دا دشمن ہے، اے زمانے دی طبیعت مزاج، اس زمانے دا مزاج کافراں والا ہے، مومناں والا نہیں، کافراں والا ہے، مومناں والا نہیں۔ اقبال دس گیا ہے اے زمانہ برا ہے، لہذا ایتھے کسے بندے دا نام لے کے برے کہن دی لوڑ نہیں، جتھے زمانہ گند ہوئے اوتھے کسے ایک شخص دے نام لین دی ضرورت۔ کیوں سونے ہو گل سمجھے سچی دسو، بیٹا دے جی مرضی نکلیا پیو نے اپنی نصیحت دا حق ادا کیتا۔ پیو فرماندا پترا گل سن، میں ہن تینوں آکھاں فلانا مولوی گندا کو میں پاگل ہاں، تینوں آکھاں فلانا پیر گندا میں پاگل ہاں، میں تینوں سیدھی گل پہ دسنا اے زمانہ ہی گندا ہی تیڈا گندا ہے۔ آندا ہے انہاں لوکاں دا مزاج کافراں والا ہے، مومناں والا نہیں۔ تو بولو ہے اس کی نہاد کافرانہ۔ ایک مثال دینا، اج کسے نو آکھو او بیلی آؤ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ اگو چٹا جواب دینا ہے جھوٹ نہ بولیے کم ہی نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولیے کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ ایمان نال دس
اے جواب کافراں دے دور دا ہو سکدا ہے یا مسلماناں دے دور دا ہو سکدا؟ کیا جدوں کوئی کہندا سی مصطفیٰ دے صحابہ نو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایتھے ادھر ویکھ او سجنا ابو سفیان جدو ہرقل بادشاہ کول گئے سن، عیسائی بادشاہ ہرقل کول گئے سن، اس لیے آپ فرماندے نے ہرقل بادشاہ نے میرے تو پوچھیا، میرا ارادہ ہویا نبی دے بارے میں جھوٹ بولا، محمد دے بارے جھوٹ بولا، لیکن میں اس واسطے جھوٹ نہیں سی بولیا، مینوں ڈر لگا جے میرا جھوٹ پیچھے برادری وچ کھل گیا میرا توا لگ جائے گا، مینوں برادری آکھے گی وہ جھوٹا بندہ ہے۔ وہی ایمان نال دس، ابو جہل دے دور دے اندر بھی جھوٹ نو بھیڑا سمجھیا جاندا سی، ہن ہر بندے دے بوتھے تے سیاست جھوٹ دا نام ہے، جھوٹ نہ بولیے کاروبار نہیں ہوندا۔ معلوم ہویا قلندر اقبال سچ کہہ گیا ہے، غارت گرتی ہے یہ زمانہ، توجہ ہے سونے غور نال گل نو سمجھنا، ایمان نال دسو کافر حالت کفر دور جاہلیت حال حضور دا دور شروع ہون لگا ہے، مبدأ رسالت میں کافر بادشاہ حضور دی نبوت دے بارے گل پوچھتا ہے، سوالات کرتا ہے۔ ابو سفیان کہندے نے میرے اندر خیال اٹھیا جھوٹ بولا، یار چلو کچھ تے رہ جاوے گی، محمد دے بارے سچ دساں گا تے برادری پچھلی دا ککھ نہیں رہنا، لیکن پھر مینوں خیال آیا وہ برادری کی آکھے گی فٹے منہ وہ تو جھوٹ بولے۔ وہ دور جاہلیت والے بھی جھوٹ نو لعنت سمجھدے سن، تے لعنت اس دور تے جسلے او مسلا تے پیر تے سید تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلائی جھوٹ بولنا فرض سمجھن، کیوں آخر سیاست جھوٹ تو بغیر نہیں ہوتی تے کاروبار جھوٹ تو بغیر نہیں ہوتا۔ معلوم ہویا دور جاہلیت دے دور تو بھی یہ زمانہ بھیڑا ہو۔ توجہ ہے سونے وہ جھوٹ جیسی لعنت۔ ادھر ویکھو پیر اپنی مجبوری سمجھے، عوام اپنی مجبوری سمجھے، حکمران اپنی مجبوری سمجھن، جھوٹ نہ بولن تے آندے نے حکومت نہیں بنتی، جھوٹ نہ بولیے تے حکومت نہیں چلتی، لکھ دی لعنت ہے۔ ایمان نال دس ہوئے موڑو زمانے نو چنگا آکھیں گا کہ پیڑا آکھیں گا؟ کیوں بہتے جھوٹے نے کہ سچے نے؟ بولدا نہیں۔ ادھر ویکھ کچھ لوگ نے وہ درباراں وال عورتاں نو نہیں جان دیندے اور کہندے نے کہ عورتاں درباراں تے نہ جان۔ اے ویکھو درباراں تے کی کم ہوندا ہے، دو لفظ بولے جاندے نے، عورتاں درباراں تے جاندیاں نے، اوے ویکھو تے سی درباراں تے کی کم ہوندا ہے، بریلویو تانوں حیا نہیں آوندی۔ یہ گل ٹھیک ہے، اساں کہنے عورتاں درباراں تے نہ جان، لیکن ایمان نال دسو عورتاں بازاراں وچ جاندیاں نے کہ نہیں؟
سکولاں وچ جاندیاں نے کہ نہیں، دفتراں وچ جاندیاں نے کہ نہیں؟ ہن سچی دسیا جے بہتے برے کام درباراں تے ہوندے نے یا سکولاں تے بازاراں وچ ہوندے نے، تے اوتھے جان دینا تے ایتھوں منع کرنا کی سمجھے گا اے اسلام ہے؟ پچھے یہودی بلاوے اوتھے بھج بھج جان، اسی طرح ہی تو سوچدا جاؤ۔ کلندر اقبال فرماندا ہے ادھر ویکھ سونیا، ہن کسے ایک بندے نو بے حیا نہیں آکھنا پیندا، کنوں آکھے بندہ جدو زمانہ ہی بے حیا ہووے، زمانے دا زمانہ بس وچ بیٹھا ہے بغیرتی بے حیائی ملا پیر ٹبر سارا ہی بیٹھا ہے بس وچ، گند لگا ہے لعنت لگی ہے، سارے خوش ہو کے ویکھدے نے۔ دفتر جاویں گا جتھے جاویں گا ایمان نال دس ہن کیڑی اکھ نو حیا والا آکھے گا جے ہوے گی کوئی نصیباں والی تے ایک اکھ دی وجہ نال سارے چنگے نہیں ہو سکدے، ایک چنگے دی وجہ نال سارے چنگے نہیں ہو سکدے، ایک گندے دی وجہ نال سارے گندے نہیں ہو سکدے۔ ایمان نال دسو اخیر اقبال اپنے پتر نو پھر کہندا تے کی کہندا دساں؟ اقبال فرماندے نے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، آندا میرے پترا آج دے زمانے دی ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 100 نہیں 50 نہیں 1000 نہیں، زمانے دی اکھ وچ حیا کوئی نہیں، زمانے دی اکھ وچ حیا کوئی نہیں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ میرا پتر آپ فرماندے نے میرا بیٹا مینوں زمانے دی اکھ وچ ہونا یا نہیں دسدا، میں یہ نہیں آکھدا فلانا بے حیا، میں کہنا جگ ہی بے حیا ہے۔ پر سچی دسیا جے ہوئے ٹبر چوں بے حیائی بغیرتی روکن والا کوئی ایک بندہ جب نظر آتا ہے، اور اگر کسی ایک گھر چ نظر آ بھی جاوے غلطی نال جم بھی کھلوے تے سارا گھر آندا ہے تو روئے ڈا موڑ دی، چل تو بستر چک تے بغیر تاں دے گھراں چوں باہر نکل جا۔ ایڈے لانتی کوئی بندے دا پتر ایک جم پوے تے سارے آندے نے تو گھروں ہی نکل جا، کیوں آ کے سانو بے حیائی تو ڈکنا؟ یہ وہی کام بن گیا جیڑی قوم لوط سی نا، قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام دی قوم لونڈے بازی دی لعنت وچ مبتلا سی، او دے وچ حضرت لوط علیہ السلام جدوں ڈکدے سن نا تے آپ تے کوئی سنگی تے او کی آکھدے سن، اوئے آپ بڑے پاک ہونا چاہندے جے یا تطہرون، یہ پاک ہونا چاہتے جی وڈے پاک ویخ، آپ نہیں نہ آخر بولتے نہیں، کیونکہ میں تو برے زمانے کی بات کر رہا ہوں نا، آپ تو اچھے دور میں بیٹھے ہیں، اصل تو نہیں نہ آتے، تھی کچے کچے ہستے جی خیر بولو اے میں قرآن دی گل کر رہا، قرآن دسدا ہے قوم لوط لونڈے پازی دی لعنت وچ مبتلا سی تے حضرت لوط علیہ السلام اللہ دا پیغمبر آپ فرماندے سن حیا کرو اے پاک بیبییاں چھڈ کے تے گند وچ جاندے جے، تے او اگوں کی کہندے سن ویکھو اے اوئے او نتھو او پھتو او چیتے او میتے آ ویکھو اے بڑا پاک ہون دا ارادہ ہے، آ ویکھ بڑے پاک لگے پھردے نے، آپ تو نہیں نا انکار دے بول دے نہیں یار،
گھر ایک کوئی جم سچی دسیا جی گھر جو پورے لعنت ٹی وی چکلے بے حیائیاں بازار دفتر ہر پاسے لعنت جو عام ہوئی کھڑی ہے کسے پاسوں کوئی ہون روکن دی سوچدا ہے تے جے کوئی سوچے تے جڑے قوم لوط والے تانے مینے نے وہ وجنے شروع ہو جاندے نے کہ نہیں بولو جی سچی بولیا جے جھوٹ نہ بولیا جے سانو ہوں اصا سچ کہنے ہیں تے ڈکنے برائیاں تو سانو پتا کی کہتے ہیں نہیں دس تلا کرے گا چشتی کلا کی کرے گا یہ مطلب میں آخو لانتی ہو یہ مطلب تو سمجھو یہ مطلب ہے کفر برائی تو ڈکن والا باہر رہن والا وہ ایک رہ گیا تو پھر کلا کیوں کہیں جی توجہ نہیں فرمائی اب بولو تو صحیح نا غارت گردی ہے او ساڈا کلندر اقبال حکیم الامت سی جی میں حکیم نبض ویکھدا ہے سارے جسم دا پتہ لا لیندا ہے اقبال نے ساڈے شروع وچ یہودیت والی نبض پھڑکدی ویکھی اج تک دے ماحول دا پتہ لا لیا تا انہوں حکیم الامت کہندے نے اساں کسے خسرے نو بابا منن والے نہیں ساڈا بابا فرید ہے یا علامہ اقبال حق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جیو جیو استاد جی جیو توجہ ہے سونیو او سجنا میں نے کو پوچھے تو اقبال نو کی سمجھنا ہے میں نہ میں اپنا سیاسی روحانی پیشوا سمجھنا وا اور فخر کرنا وا آپ فرماندے نے ادھر ویکھ سجنا درباراں دے سجادے ہیں او چکلے چ سویرے جین دے چکلے چ اٹھن نظر ساری دیہڑی کنجراں تے ننگیاں دے رہن ہیں تے کی آکھے گا اکھ پا کے بولدا نہیں کی آکھے گا اکھ پا کے جدوں ہر تھان تے بے حیائی برائی ہووے تے کوئی اکھ ڈکن والی نہ ہووے تے جے کوئی ہووے بھی صحیح بیچاری تے ویکھ کے تے ڈر دے مارے سر پھیر لوے تے چپ کر جاوے کنجر بہتے نے مت کدھر سوٹے نہ مارن ہڑکے کتے نے مت پے نہ جان میں ایک گل پیا کرنا پچھلے دور دی مت ایسی سمجھو آپ دے پاک دور وچ بیٹھے ہیں نا میں پچھلے زمانے دیا گلا پیا کرنا وہ بولتے نہیں جی اور سجنا جدوں ہر اکھ پلیت ہو جاوے جے تھوڑے ہیں بھی صحیح تے نہ ہون برابر نے جی میں کہندے نے آٹے وچ لون ایک آٹے وچ لون پا دینا تے ایک لون دا ہی آٹا بنا دینا بڑا فرق کہ نہیں ہوں دیکھو سجنوں ہائے 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 ایک اصول دسنا جس لئے زمانہ گندا ہوئے نا زمانہ برا ہوئے اس لیے نہیں آخی دا ایسا غلط ہے فلانا مولوی صاحب میرے کو آدھے نا کئی ساڈے سیدھے سادے بیچارے بیلی جذبات دا شکار ہو او جی فلانا مولوی انج میں نہ چلا کسے ہور نال گل کر اسا جگ نو تو رونے اسا جگ نو رونے تو مولوی چکی گل نہیں سمجھ لگی او جی فلانا چودھری انج میں کہ نا جی فلانا جگ انج مرے جس لئے ایک ادھا ہوئے تے کوئی مثال پیش کری دی تے جس لئے سارے ہی گھر کو اس لئے ایک ادھے دا نا کی لینا
اچھا ایک گل یہ سمجھنا. دوسرا بزرگ فرماندن جسے زمانہ گندا ہوگا نا اس لیے نصیحت فائدہ نہیں دینی. نصیحت کرو گے کنوں آخو گے کیویں بچے گا؟ جگ تے گندا ہے وہ تو بچ. ہوں کی کرو؟ ہوں نصیحت کرن دی بجائے مولا کول فریاد کرو پروردگارا ہوں تو ہی بچا سکنا ہے. ساڈے وسوں گل باہر ہے. اسی گل نو اقبال فرما رہا ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. خدا کرے اے نہیں فرماتا پتر میری نصیحت ہی نہ اللہ کے فریاد کردہ خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. آندا پترا زمانے دی اکھ بے حیا ہو گئی ہے. زمانہ بے حیاواں نال بھر گیا ہے. ہن میں دعا ہی کرنا وا پروردگارا میرے پتر دی چٹی جوانی والی چادر تے بے غیرتی دا داغ نہ لگن دے وی. توجہ ہے سونیو. اوے میرے خدا وا ادھر ویکھو جسلے برے تے گندے بٹن کھول کے تے چوڑے ہو کے بازاراں وچ پھرن دفتراں وچ پھرن کرسیاں تے بیٹھے ہون سوراں کو آکڑ کے تے جیڑا کوئی شریف ہوئے وہ منہ سر لکا کے کدی کنجراں نوں وی انج ویکھیا جے منہ ولیٹیا اج شریفاں نوں ولیٹنا پیندا ہے. ایویں کیوں؟ جے شریف بہتے ہون تے صحابہ وانگوں شریف نو فخر نال ٹرنا چاہیے کہ ہر بندہ میرا ساتھ دین والا ہے. تے جدو کمینیاں دا جگ ہونا ہے شریف نو منہ سر ولیٹ کے لنگنا پینا. کیوں؟ مت کوئی مینوں کہندا ہوئے آ شریف پیا جاندا ہی تے 5-10 اٹھ کے تے میرے گل پے جان آکھن تو شریف نکل کتھوں آیا ہوئے. جیڑا لانتی سکول والے ماحول بنایا ہے نا جگ بننا ایویں وہ وقت آنا. حکومت دے پہلو ہی منصوبے بنا بنا کے بیٹھیاں نے تے روزانہ بہانے نویں نویں لب کے تے شریف تے دین والا ختم کرن نو پھردے نے. عوام بھی ایویں بن جائے گی کیونکہ بدھو عوام ہے جنہاں دا سبق یہودی دا ہوئے وہ سوچ او دا اسلامی کیویں رہ سکدی. کیوں ادھر ویکھ سجنا بیان کر بھی چکیا مڑ بھی بیان کر دینا وہاں ادھر ویکھ غور کرنا. اے 5 انگلاں نے اچھی چی ہے نال والی تے وچکار والی نال والی انگوٹھا ہے 5 انگلاں نے گل کر دینا وا 5 انگلاں چاہیے نے. کدی کدی رب سونا کسے دی 6 بنا چھڑدا ہے بھاویں بناون والا رب ہے مگر 6 ہونیاں نہیں چاہیے. جے بن بھی جان تے اتروا دیو. پسند رب نہیں کیتا 6 نو پسند 5 نو ہی کردا ہے تا کر کے بہتیاں دی 5 ہی رکھدا ہے. اللہ سونا باطل بنایا 6ویں انگل سمجھی اے نہ سمجھی رب نو باطل پسند ہے. مذہب صرف ایک کے دین ایک کے جے دا نام اسلام ہے مذہب ایک کے جے دا نام اہل سنت و جماعت ہے. باقی سب باقی 6ویں انگل ہے بناوندا رب ہے
مگر جے ابو بکر عمر ورگے عثمان علی ورگے حاکم ہون تے او چھویں انگل لا کے سٹ دیندے نے اے بھی پیڑی لگدی ہے پنج نو بھی خراب کر دی سنی مذہب تو سوا باقی چھویں انگل بولنے نہیں اے نہ آخیا کرو وہ بھی تو رب دی بنی ہے رب بنائیے کوئی رکھنے واسطے بنائی سی جی کسی دی رب ایک ہڈی وادو بنا چھڈے تو یہ مطلب نہیں رب نو پسند ہے وہ کہنا نہیں یہ کٹ کے پاسے کرو تاکہ حسن چ خلل نہ آوے بولو اسی طرح دین ایک ہے باقی سارے دین کفر تے لعنت چھویں انگل سمجھ مذہب ایک کے مسلمان ہے جہاں نام اہل سنت و جماعت بعض کی چھویں انگل ہے تا کر کے یہ ہوئی مذہب پسند ہے تے بابا فرید نہ وچے گل کرن لگا سجنا ادھر ویکھو چیچی دے ہاتھ ہریا یہ تعلیم ہے اگلا ذہن ہے اگلا بندہ ہے اگلا نظام اگلا ماحول معاشرہ ہے انگوٹھے نو نظام سمجھو تعلیم نال ذہن بنتا ہے ذہن نال بندہ بنتا ہے بندیاں نال ماحول بنتا ہے ماحول نال نظام بنتا ہے تعلیم چنگی ذہن چنگا ذہن چنگا بندہ چنگا بندہ چنگا ماحول چنگا نظام چنگا اگر تعلیم گندی ذہن گندا بندہ گندا بندہ گندا ماحول گندا نظام گندا وہ سونے نبی سرکار دی آمد تو پہلا نظام گندا سی ماحول گندا سی بندے گندے سن ذہن گندے سن تعلیم گندی سی ساڈا سونا نبی آیا آپ نے بندے نویں نہیں اگائے وہی عمر سی عمر وہی سی ابو بکر وہی سی عثمان وہی سی بلال وہی سی سونے نبی نے بندے نویں نہیں اگائے کی کیتا ہے پہلا تعلیم گندی نے ذہن گندا کیتا ہویا سی ذہن گندے نے بندہ گندا بنا دیتا سی بندے نے ماحول رل کے گندا کیتا سی وچوں نظام بندا سی حکومت دا تے کتا ہوندا سی او سونے مدینے دا تاجدار آیا آپ نے بندے نہیں بدلے بندے نہیں نویں اگائے کی کیتا ہے آپ نے انہاں دی تعلیم بدلی سبق قرآن دا دتا سبق بدلیا ذہن عمر دا بدلیا عمر بندہ بدل گیا رل کے معاشرہ بدلیا پھر وہ وقت آیا نظام بنیا تے عمر بن خطاب جیسا خلیفہ بن گیا توجہ سونیا قربان جاواں صرف تعلیم بدلی صرف سبق بدلیا ذہن بدلیا عمر بدلیا نظام بدلیا ماحول بدلیا نظام بدلیا تا کر کے حضرت عمر دے کفر دے دور دے اسلام دے دور دے دو میں گلاں سنانا حضرت عمر بن خطاب ایک بار جدو خلیفے سن مدینے دی مسجد شریف دے ممبر دے بیٹھ کے خطبہ دیندیاں اپنی دور خلافت وچ رو پے
غلام عرض کی تھی حضور کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بیلیو مینو اپنا ہی وقت یاد آیا ہے. ایک زمانہ سی میرے پیو نے مینو فرمایا سی آ پتر 20-22 اونٹ نے انہاں دا خیال کری. میرے کول 20-22 اونٹ نہیں سن سانبے گئے. کوئی یہی بھج جاتا سی کوئی یہی بھج جاتا سی. اج میں ویکھنا وا محمد عربی دی تعلیم نے مینو کی کر دیتا ہے. میں ادھی دنیا دے انساناں نو سنبھال کے بیٹھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ. توجہ ہے سنو اب بولو یہ مطلب ہے مڈ ہر شاید کی بڑی تعلیم. بول دے نہیں. تعلیم چنگی ذہن چنگا. بولو دے صحیح یار کوئی سبق سمجھ آئے. تعلیم چنگی ذہن چنگا. ذہن چنگا بندہ چنگا. بندہ چنگا بندے چنگے. بندے چنگے ماحول چنگا تے ماحول چنگا نظام چنگا. تعلیم گندی ذہن گندا سٹیرنگ ڈنگا ہوئے تے گڈی سیدھی نہیں چل سکتی. تو ہویا دیا سٹیرنگ بیٹھا. بول دے نہیں جی. ہوں تعلیم چنگی گندی ہوے گی ذہن گندا بن جائے گا. پھر بندے گندے بنن گے ماحول گندا بنے گا پھر نظام آپ ہی گندا ہوئے گا. ہوں گل سمجھا جی. ہوں تعلیم چنگی ہے اج دی یا گندی ہے وہ فیصلہ آپ ہی تسی کرنا ہے. صرف اینا دسو نظام اج دا چنگا لگتا ہے؟ بول دے نہیں. سنو ہائے 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 ادھر ویکھ گل کرن لگا ذرا غور نال سمجھنا. دور صدیق اکبر دا سی تے جے مولا علی تو پوچھدا سیں تے وہ کہندا سی بے مثال ہے. عمر تو پوچھدا سیں تے کہندا سی بے مثال ہے. جے علی تو پوچھدا سیں کہندا سی بے مثال ہے. عثمان تو پوچھدا سیں کہندے سن بے مثال ہے. حسن حسین تو پوچھدا سیں. ساری زندگی دے مسلمان اج تک یہ کہندے لگے آئے نے کہ دور صدیق اکبر بے مثال، دور فاروقی بے مثال. یہ کیوں کہندے لگے آئے نے؟ ہوں ایک پارٹی تو پوچھ فلانے دا دور دسو جو دی بھن دی ایک نہ کرن تے موڑ آکھ. اونا تو دوسریاں تو پوچھو فلانی دا دسو کہندے دے سور کدی آئے. وہ آکھن گے او سور نے، وہ کہندے نے او سور نے، وہ کہندے نے او سور نے. اسی کہنے ہیں سارے ہی سور نے. کیوں ایسا کہنے ہیں سارے سور نے؟ اگر نہیں کہندے تے سارے نو جھوٹا کہنا پیندا ہے تے سارے نو جھوٹا کہنے ہاں تے مڑ اساں جے سارے نو جھوٹا آکھاں گے تے مڑ یہ مطلب ہے اساں تے سارے نو گندا کہہ دیتا. تے اساں میں آ ویکھ اور رومال سر تے رکھ کے آنا میں سارے نو چنگا آنا. ساڈے نال کوئی ناراض نہ ہوئے. میں سارے نو سچا کہنا. اے آکھن او سور نے میں کہنا بالکل سچ کہنا. او آکھن او سور نے میں نہ تیرے نال دا سچا ہے ہی کوئی نہیں. او کہندے نے او سور نے میں نہ بالکل 16 نے میں قرآن سر تے رکھنا. تے حالے میرے نال ناراض ہون دے پھٹے منہ میں ہن آکھاں جیو جیو. اور سونے نظام گندا ماحول گندا بندے پوچھو گندے نے. او جی توبہ اچھا جی ذہن او کھوپڑیاں ہی الٹ گئیاں نے ایویں کہندے نے. تے تعلیم سارے کہندے چنگی پھٹے منہ موڈ گندا ہے.
مڈ چنگا ہے تے سارے اتنے گندے ہو گئے چکر کی تے مڈ جے گندا ہے تے اتنے چنگے نہیں ہو سکتے مڈ گندا ہے اتنے چنگے نہیں ہو سکتے مڈ چنگا ہے اتنے گندے نہیں ہو سکتے بولدا نہیں تو سونیا اس حقیقت اقبال اس حقیقت نو پہ دسدا ہے کہ میاں ہن زمانہ کفر دا ہے زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ کسی پروفیسر دے گریبان تو پوچھ پھاڑ کے پوچھ اور دس ہوئے اے زمانہ چنگا ہی کوئی کھوتے دا پتر ہوئے گا جڑا آکھے گا چنگا ہے کسی بندے دے پتر دے منہ چوں نہیں نکل سکتا زمانہ چنگا ہے وہ چھرے میں نام نہیں لینا میرے کو ملنے والا داڑھی رکھی سارا کچھ کیتا گل کر رہا سا گڈی کہندا جی تمہیں پتہ ہی ہے حضرت صاحب جھوٹ نہ بولیے تو کاروبار ہی نہیں چلتا کاروبار چلتا ہی نہیں جویں کہندے نے نا عورت نو لڑکی نو پردہ کراؤ حیا سکھاؤ گھر وچ باؤ تے کوئی رشتہ ہی نہیں لیندا کہندے نے تا کر کے ہر کوئی اٹکا مٹکا کے باہر ہی لیا کیوں آ کے پسند تے آ جائے کوئی رشتہ تے لے لین ایمان نال دسو میں کہیا یار جڑی گھر بیٹھی ہے شریف تے ہے با پرد تے ہے حیا والی تے ہے کہندے ہاں میں کہیا او دا رشتہ جدوں نہیں لین گے تے اے دا مطلب ہے جگ بے حیاواں نال بھریا ہے کیوں کہ حیا والا ہووے جنس نال اڈدی ہے کاں کاواں نال تے باز بازاں نال شریف شریفہ نال رشتے جوڑ دے نے کمینے کمینیاں نال جوڑ دے نے تے پھر ساڈے اقبال دا کہنا سچ ہویا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی مرو بولو حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ اینو مفکر اسلام کہندے نے جڑا اپنے پتر دی جوانی دی چادر چٹی دے اوتے کسے بھی برے فعل دا داغ لگنا گوارا نہیں کردا پروردگار تو فریاداں کردا ہے پروردگارا پتر بے داغ جمایا تے بے داغ ہی رکھی تے ہن ملہ تے پیر آندے نے لندن جا کیوں آ کے کوئی نہ کوئی داغ تے لگے اتوں بے داغ کون آئے اتوں بے داغ کوئی آ سکتا وہ سمجھ آ گئی وہ سنگیو کوئی نہ آئی میرے دسن دا مقصد یہ ہے اج زمانہ اقبال دے فرمان دے مطابق زمانہ ہی گندا ہے پیڑا ہے ہاں جی کسے دا نہیں کوئی ایتھے یار سارے گندے نے اچھا گل سنو قوم ساڈی ایمان نال دسو یار بڑے بڑے دکھ نال گل کرنی پیندی ہے زمانے دا ہی پٹھا بیٹھا ہے تے پانی نیویں تھان تے آوندا ہے اساں جو سیدھے سادے شریف تے ماڑے ہاں جیڑے کتے نو ویکھو ساڈی پینی وچ پیندا ہے جتھوں چھتر پین گاں منہ نہیں کرن گے لکھ دی لعنت ادھر ویکھو عطا اللہ ملنگ ایک کنجر ہے نصیب لال ایک کنجری ہے دونوں نے گانا گایا کسے دا نہیں کوئی ایتھے یار سارے جھوٹے نے آخیا انہیں دونوں تسا پرچہ کرایا کیوں وہ تہاڈا کھانا خراب نہ ہوئے تسی مولوی واسطے شیر جے وہ کیوں نہیں پرچہ کرایا ہوئے وہ جو کہندی ہے یار سارے جھوٹے نے تو وہ کہندا یار سارے یہ مطلب ہے سارے جھوٹے جو کہہ دیتے
وچے مولوی بھی آ گیا، وچے پیر بھی آ گیا، وچے سید بھی آ گیا، وچے خان بھی آ گیا، وچے ڈوگر بھی آ گیا، وچے مراسی بھی آ گیا، وچے ہاں جی ارائی بھی آ گئے، ہر برادری آ گئی، گجر راجپوت اور سارے ہی مر گئے جو وہ تسی جھوٹے جے سارے تسی جھوٹے ہو کے سچے ہوئے تو پرچہ کیوں نہیں کراؤں انہوں نے؟ ہاتھ کھڑے کرو تسا جا کے پرچہ کراؤنا یا منو سارے جھوٹے جے؟ اچھا تینوں کنجر آکھے جھوٹا، تینوں کنجر کڈے گالاں تے تو بڑے حوصلے تے صبر نال روپیے بھر کے خوش ہو کے سننا تے جدو مولوی سمجھاون واسطے آکھے اینو تے منبر تے بیٹھ کے بولن دی تمیز ہی کوئی نہیں، اوتھے بیٹھ کے سارے نہیں جھوٹا کہی جاندا خدی لین موڑو ہی گل ہوئی نا، کسے پوچھا بغیرتاں تو وہ تمہیں کدی غصہ لگتا ہے؟ انہیں کیا کی گل ہے سڈے خون کوئی نہیں؟ انہیں کیا کدوں لگتا؟ کہتے جدو کوئی غیرت کی گل کرتا بڑی اگ لگتی ہے، جی کرتا یہ دی لنگ جائیے۔ بلے بلے ساڈا بھی وہی حال ہے، سانو بھی غصہ لگتا جدو کوئی چنگی گل اسی موڑا نے جیوندا کوئی پھرتا سچی دسیا جی تھوڑا اللہ رسول نال پیار ہے؟ بولو سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تے کنجر کی آخر ہے کسے دا نہیں کوئی ایتھے یار سارے جھوٹے نے جھوٹیاں جھوٹیاں محبتاں تے پیار سارے جھوٹے نے۔ تے تینوں وٹ نہیں لگا کنجری دے پترا میرا رسول نال پیار ہے وہ سچا ہے، تینوں وٹ نہیں لگا؟ پر تینوں وٹ مولوی تے لگنا ہے، ادھر کیوں لگے؟ پرچہ کراؤ گے سویرے ہوئے بوتھا کیوں تھلے سٹ دیو؟ منہ چکو اور سویرے پرچہ کراؤ گے جنہیں تمہیں جھوٹا آخیا اور بریلوی آخے بھابی نو جھوٹا سویرے پرچہ، اور بھابی آخے بریلوی نو جھوٹا سویرے پرچہ، وہ شیعے نو آخر جھوٹا سویرے پرچہ، وہ کنجر سارا آخی جانا ہے، وہ گھر ٹی وی دے پیسے نال اندر آتا ہے۔ تو پھر زمانہ گندا ہویا کہ چنگا؟ نہیں اچھی بولے تو کادا آکڑیا پھرنا؟ تینوں حیا نہیں آتی؟ جدو زمانہ ہی گندا بنا دیتا ہے اساں گندیاں رل کے، سانو تو شرم نال گندے جڑے نے وہ شرم نال سر نیواں کر کے چلتے ہیں، نہیں تے اگلے کہندے لو ایک چور دوا چتا کہندے۔ یہ مطلب ہے جڑا اج اسی اس گندے ماحول گند لبڑ کے کفر تے یہودیت تے گند لبڑ کے سر تاں کر کے چلنے ہاں تے چودھری تے نواب بننے ہاں، یہ مطلب ہے ایسا چور بھی ہاں تے نال چتر بھی۔ ایویں بولو بولو، اس تو زیادہ تہاڈا ذہن نہیں ساڑنا چاہتا، وچ کئی اشارے دے گیا وا، سمجھن والوں اتنا ہی کافی۔ اللہ جل شانہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ